نبی کو ایک چیز اور بہت پسند تھی، جس کا بھی بعض بھائیوں نے کہا کہ نماز، نبی کو نماز بہت پسند تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ الطیب، خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند تھی اللہ کی، خوشبو آپ لگاتے بھی تھے اور آپ کا پسینہ وہ بھی خوشبودار رہتا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار آپ کا پسینہ رہتا۔ نبی خوشبو کو پسند کرتے تھے، نبی کو بدبو پسند نہیں۔ مسجد میں کچا پیاز اور کچا لہسن کوئی کھا کے آ جائے تو نبی ناپسند کرتے تھے، آپ نے منع کیا۔ اچھا صاحب، کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے آنے سے کیوں منع کیا گیا؟ آپ نے کہا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتوں کو بیڑی کی مہک سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی اگر کچے پیاز اور کچے لہسن سے فرشتوں کو تکلیف ہے تو بیڑی، سگریٹ اور گٹکھے سے تو بدرجہ اولا ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کو کھا کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو پسند نہیں ہے، تو ایسی چیز کو مسجد کے باہر بھی مت کھاؤ میرے بھائی۔ جو چیز آپ کو مسجد سے دور کر رہی ہے، نماز سے دور کر رہی ہے، ایسی چیز کو چھوڑ دو، تیاگ دو، ختم کرو۔ تو اللہ کے رسول کو نماز بہت پسند تھی۔ آپ نے کہا مجھے خوشبو بہت پسند ہے اور عورت مجھے بہت پسند۔ عورت پسند ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی سمجھ لو۔ اس کو بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے عورت مجھے پسند ہے، اس کو غلط مطلب لوگوں نے نکالا۔ نہیں، اللہ کے نبی جس دور میں آئے عورت مظلوم تھی، عورت پر اتیاچار ہوتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی زمین میں دفن کر دی جاتی تھی، عورت بیوہ ہوتی تھی آپ کے بھارت کی سرزمین پر، بہت کئی 100 سالوں تک بھارت کی سرزمین پر اس کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ نہیں صاحب، شوہر مر گیا، اب اس کا بھی کام ختم۔ عرب کے اندر عورت شوہر مرتا تھا 1 سال تک عدت گزارتی تھی، ایک کمرے میں بند کر دیتے تو اسی میں رہنا ہے، اسی میں لیٹرین کرنا ہے، اسی میں کھانا ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، منوس ہے۔ یہ عورت کا باپ مرتا تھا، سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیتا تھا، وراثت میں تو عورت کا حق ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں تھا کہ عورت کا کوئی حق دیا جائے۔ اس سوسائٹی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے عورت کا مقام دنیا کے سامنے ہے۔ آپ نے کہا یہ عورت اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عورت اگر بیٹی ہے اس کی پرورش پر تیرے لیے جنت ہے، یہ عورت بہن ہے تو بھائی کا بازو ہے، یہ عورت بیوی ہے تیری زندگی کا سکون ہے۔ آپ نے عورت کو اس کا مقام دیا، اس کا جائز حق دیا۔ عورت کو کھلونا بنا کے لوگوں نے رکھا تھا، آپ نے عورت کو اس کا درجہ دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں عورت۔ اور ایک میسج آپ نے اور دیا کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عورت سے تعلق توڑ کر کے اور شادی نہ کر کے وہ اللہ کو خوش کر لے گا تو یہ غلط تعلیم ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، نام نوٹ کر لو، حضرت عثمان بن مظعون۔ یہ وہ والے عثمان نہیں ہیں تو اللہ کے رسول کے داماد تھے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی نہیں، یہ دوسرے عثمان ہیں۔ ان کے والد کا نام مظعون تھا، عثمان بن مظعون۔ یہ جو تھے ان کو کسی نے بتا دیا کہ صاحب شادی وادی کرو گے پھنس جاؤ گے، عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا میں شادی نہیں کروں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خصی کرنے کا ارادہ کیا۔ خصی کرنے کا مطلب سمجھتے ہو نا، جو بکرا ہوتا ہے، بکرے کو اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ جفتی کرنے کے قابل نہ رہے، اس کو خصی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اس لائق میں بنا لوں کہ میں شادی ہی نہ کر سکوں، شادی کے لائق ہی نہ بچوں، انہوں نے یہ کرنے کا ارادہ تک کر لیا۔ کس لیے؟ اللہ کو راضی کر۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلایا، آپ نے کہا عثمان کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ جو راہبوں کا طریقہ ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، کیا تم وہ راستہ اپنانا چاہتے ہو؟ اے عثمان کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقُومَ وَأَنَامَ، مجھے حکم ملا ہے میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ وَأَصُومَ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَنكِحَ وَأُطَلِّقَ، مجھے شادی کرنے کا بھی حکم دیا گیا، میری بیویاں بھی ہیں اور یہی میرا طریقہ ہے۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے نبی بال بچے دار تھے۔ بال بچے دار ہونا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ جس کو زندگی میں بیوی سے پالا نہ پڑے، بچوں کی پرورش سے پالا، وہ کیا زندگی کا لطف اٹھائے گا؟ زندگی کا تجربہ کیا دے گا؟ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھائے گا بیوی بچوں کی تو وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ذمہ داری اٹھائے گا تو ٹھوکریں کھائے گا۔ بال بچوں کی ذمہ داری اٹھانا یہ بھی میرے بھائیوں زندگی کا ایک تجربہ ہے۔
اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا نماز مجھے بہت محبوب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر دشمن سے جنگ ہو رہی تھی، عصر کا ٹائم ہوا، جنگ چل رہی تھی، عصر کا ٹائم ختم، سورج غروب ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آئے کہ آپ نے بد دعا کر دی سامنے والے۔ نماز میرے نبی کو بہت محبوب ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، کچھ منافق لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں ہی رہ جاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر میرا بس چلے تو میں کسی اور کو امام مقرر کر دوں اور میں لکڑیوں کو اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز عشاء میں نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جماعت سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اتنی سخت وعید اللہ کے پیارے نبی نے صرف جماعت میں نہ آنے والوں کے لیے جو بلا عذر جماعت میں نہیں آتے۔ نماز وہ عبادت ہے میرے۔ اور آج اپنے ان نوجوانوں سے جو موبائل چلاتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، ان کو بھی ایک میسج دینا چاہیے۔ میں جانتا ہوں اس موبائل کے فتنے سے، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے، اس بے حیائی کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے، مگر اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کو انشاءاللہ بہت ساری گندی عادتیں آپ کی آٹومیٹ، اگر آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے تو آپ کی بہت ساری بری عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اقم الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کے 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، خواہشات کی پیروی کی، ایسے لوگ جہنم میں جائیں۔ ہم لوگ نماز چھوڑ کر رہے ہیں، ہم تو نماز برباد کر رہے ہیں۔ بھئی نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیزی رہ گیا، نہیں پڑھ پایا۔ یہاں تو بیٹھ کے موبائل پر ہم ریلز دیکھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، رات کو 2 بجے تک ہم بلا وجہ جاگ رہے ہیں اور فجر میں نہیں اٹھ رہے ہیں، ہم اپنی گدی پر آرام سے بیٹھے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اور ہماری ساڑی کتنے لگ رہی ہے، ہمارا کام چلا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو ہم نماز چھوڑ نہیں رہے، ہم نماز کو برباد کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جو نماز کو برباد کرے گا پھر وہ اللہ کا پیروکار نہیں ہوگا، وہ خواہشات کا اندھا دھن جو من میں آئے گا وہ کرے گا، پھر اللہ کی رضا سے اس کو مطلب نہیں رہے گا، پھر اپنے من کی رضا کا وہ جو ہے پیروکار ہوگا۔ تو اس لیے میرے ساتھیو نماز کی پابندی، اللہ کے رسول اپنی آخری وصیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے پھنسی ہوئی آواز میں، پھنسی ہوئی تکلیف اور کرہ کی آواز میں آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ جو تمہارے ماتحت ہیں اس زمانے میں غلام تھے، لونڈیاں تھے، آج آپ کے بچے آپ کے ماتحت، آپ کی بیوی جو ماتحت ہیں، جو آپ کے انڈر میں ہیں، ان کا خیال کرنا۔ تو نبی کو نماز سے بہت